بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن جو یہ تسبیح پڑھتا ہے غیب سے اسے رزق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ محترم عزیزو، کائنات کے سردار، ہم گنہگاروں کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر وہ نسخے عطا فرمائے جو ہماری دنیا بھی سواد دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر دوسرا شخص رزق کی تنگی، معاشی بدحالی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایسے میں جمعہ کا وہ مبارک دن جسے اللہ پاک نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، ہمارے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جمعہ کا دن محض ایک دن نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کی وہ گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر قرار دیا، کیونکہ اس میں اللہ کی وہ حمد و ثنا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے غیب سے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جمعہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسے مومن کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج جن دنوں میں نکلتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے زمین پر نکالے گئے۔ اس مبارک دن کی ہر گھڑی قیمتی ہے، لیکن اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بندہ جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم عزیزو، ذرا سوچئے، جب کائنات کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ایک تسبیح انہیں دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے، تو اس تسبیح کی طاقت اور برکت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کے قرب کا وہ ذریعہ ہے جو انسان کو محتاجی سے نکال کر غنی کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت اور دولت کی ریل پیل ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن رزق صرف وہ نہیں جو ہم محنت سے کماتے ہیں، بلکہ اصل رزق وہ ہے جو غیب سے آتا ہے۔ غیبی رزق وہ ہے جس میں انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن اس تسبیح کی تلاوت آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان وہ مضبوط رشتہ قائم کر دیتی ہے کہ پھر فرشتے آپ کے رزق کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح کو اپنے لبوں پر سجاتے ہیں تو گویا آپ نے کامیابی کی چابی حاصل کر لی۔ محترم عزیزو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادگی اور قناعت کی تعلیم دی، لیکن ساتھ ہی امت کو وہ دعائیں اور اذکار بھی سکھائے جن سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ فاقوں کو ختم کرنے والی، برکتوں کو کھینچنے والی اور رزق کی تنگی کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے۔ جمعہ کا دن غفلت میں گزارنے کا دن نہیں، بلکہ یہ دن تو اپنے رب کو منانے اور اس سے اپنی جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ جو خوش نصیب آج کے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کر لے گا، وہ دیکھے گا کہ کس طرح اس کی زندگی سے پریشانیاں رخصت ہوتی ہیں، خوشحالی اس کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم اس عظیم الشان ہستی پر درود و سلام کے فضائل کا تذکرہ کریں گے جن کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں خیر امت بنایا۔ جمعہ کا دن اور درود پاک کا آپس میں وہ گہرا تعلق ہے جیسے روح کا جسم سے ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
ذرا تصور کیجئے اس اعزاز کا کہ جب ایک امتی عقیدت و محبت سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ تحفہ بھیجا ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے سماجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل دنیا کے دروازوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، جبکہ حل تو مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور ان پر بھیجے جانے والے درود میں چھپا ہے۔ جب ایک انسان معاشی طور پر ٹوٹ جاتا ہے، جب قرضے اسے جینے نہیں دیتے اور جب رزق کی تنگی اسے اپنوں کی نظروں میں گرانے لگتی ہے تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ حال نہ تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب یہ درود تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو نہ صرف آخرت سنوارتا ہے بلکہ دنیا میں رزق کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے چہرے پر نور اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو رزق کی بندشیں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ اکثر رزق کی تنگی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معاشرے میں آج کل ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بابرکت دن کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ جمعہ کا دن تو وہ دن ہے جب آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے، بس ہمیں اپنی جھولیاں پھیلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کی دل جوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جمعہ کا یہ وظیفہ اور تسبیح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، یہ دراصل امت کے اسی معاشی درد کا مداوا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سماجی طور پر ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ذات سے تعلق جوڑنا ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ گھر میں سکون، بیماریوں سے نجات اور نیک اولاد بھی رزق حسنہ میں شامل ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت آپ کے گھر سے جھگڑوں اور نحوستوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا پورا دن عبادت اور درود میں گزارتے تھے، اسی لیے ان کے تھوڑے مال میں بھی اتنی برکت ہوتی تھی کہ وہ پوری دنیا کی سخاوت کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اسی نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس خاص تسبیح کے الفاظ اور اس کو پڑھنے کا وہ وقت بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں معجزہ بن کر آئے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو درود پاک کی خوشبو سے معطر کر لیں تاکہ آپ کی دعا عرش بری تک پہنچ سکے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی گفتگو کے تیسرے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، جہاں ذکر الہی کی وہ چاشنی اور جمعہ کے دن کی وہ برکات ہمارا انتظار کر رہی ہیں جو مرجھائے ہوئے دلوں کو نئی زندگی عطا کر دیتی ہیں۔ اللہ کا ذکر وہ قلعہ ہے جس میں پناہ لینے والا دنیا کی ہر پریشانی اور ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، آج ہم سکون اور اطمینان کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکتے۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی عہدوں میں،
لیکن خالق کائنات نے اعلان فرما دیا کہ سکون کی چابی صرف اور صرف میرے ذکر میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جس کا ذکر اللہ اپنی محفلوں میں کرنے لگے اس کے رزق اور عزت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن ذکر الہی کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کی رحمتیں اس زمین پر جوش مارتی ہیں اور آسمان کے دروازے پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جس پہ میں غنی کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کسی خیر کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، اس گھڑی کی تلاش اور اللہ کے ذکر کی طرف ہی وہ راستہ ہے جو غیبی خزانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس دن کی گئی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور ذکر کرنے والوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے۔ اللہ کے ذکر کے دنیاوی فوائد تو یہ ہیں کہ انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور رزق میں وہ برکت آتی ہے کہ تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اخروی فوائد اس سے کہیں زیادہ اور عظیم ہیں۔ ذکر الہی انسان کو نزع کی سختیوں سے بچاتا ہے اور قبر کی تنہائی میں اس کا ساتھی بنتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں ہزاروں گرہیں لگی ہوئی تھیں اور وہ روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ذکر کے ذریعے دنیا پہ حکمرانی کی اور اللہ نے ان کے قدموں میں دنیا کے تمام خزانے ڈھیر کر دیے تھے۔ محترم عزیزو، جمعہ کے دن کی ایک خاص رحمت یہ ہے کہ اس دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو شخص ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے ایک ہفتے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہم جس معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ذکر الہی سے دوری اختیار کر لی ہے۔ جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری اپنی نفسیانی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، جہاں سوائے تھکن اور پریشانی کے کچھ نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم جمعہ کے دن اللہ کی تسبیح تھامتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو وہی رب جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے ہمارے لیے بھی غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی جہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے، سوائے اس کے کہ اسے عقل کی حالت میں ہر وقت کیا جائے۔ محترم عزیزو، خصوصاً جمعہ کے دن جب آپ تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں اور کائنات کے مالک کو پکارتے ہیں تو آپ کا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس خاص تسبیح کی طرف بڑھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے پیاری تھی، لیکن یہاں یہ بات پلے باندھ لیں کہ ذکر الہی کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی قدر کرنے اور اپنی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم ان مبارک کلمات کی گہرائی میں اتریں گے جو آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ خزانے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ پیارے ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس تسبیح میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وہ مجموعہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن ان کلمات کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق جوڑ لیتے ہیں جس کے بعد کوئی محرومی باقی نہیں رہتی۔
ہر سبحان اللہ آپ کے گناہوں کی نحوست کو دھوتا ہے، ہر الحمدللہ آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ اکبر کا ورد آپ کی زندگی کی ہر بڑی سے بڑی مشکل کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اس خاص تسبیح کے ساتھ جب ہم استغفار کی خوشبو شامل کرتے ہیں تو یہ عمل سونے پر سہاگا بن جاتا ہے۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند رزق کے تالے کھولتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ آج ہم معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے گناہ ہمارے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ استغفار کی ایک تسبیح آپ کے نامہ اعمال سے ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، اور توبہ کے آنسو اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتے ہیں۔ جب ایک بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس عمل کی خوبصورتی کو مکمل کرنے کے لیے ہم اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا غنیوں کا اضافہ بھی کریں گے۔ اللہ الرزاق ہے، یعنی وہ جو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، اور وہ الغنی ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب آپ ان ناموں کا ورد کرتے ہیں تو آپ براہ راست اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ جمعہ کے دن جب رحمت کی گھڑیاں قریب ہوں، ان ناموں کا ورد آپ کے گھر میں برکتوں کا وہ سیلاب لاتا ہے کہ دنیاوی اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں اور غیبی مدد آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ یہ نام ان لوگوں کے لیے ڈھال ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا جن کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ محترم عزیزو، اس پورے عمل کے اول و آخر درود پاک کی فضیلت و بیان سے باہر ہے۔ درود پاک وہ مہر تصدیق ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا دراصل اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن جب آپ درود پاک، استغفار اور اللہ کی تسبیح کو ملا کر ایک روحانی گلدستہ بناتے ہیں تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کے فضل سے محروم نہیں رکھ سکتی انشاءاللہ۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس کا وہ مکمل طریقہ اور ترتیب بتائیں گے جس کے بعد آپ کی زندگی میں معجزات شروع ہو جائیں گے اور رزق کی وہ ریل پیل ہوگی جس کا آپ نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی گفتگو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں قدرت کے فیصلے آپ کے حق میں ہونے والے ہیں۔ وہ تسبیح جو کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز تھی، اب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور اس کی برکتیں آپ کے گھر کے آنگن میں اتریں گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے لیے رحمتوں کا دسترخوان بنا دیا ہے۔ آپ کے پاس جمعہ کا سورج طلوع ہونے سے لے کر جمعہ کی رات کے آخری پہر تک جب بھی وقت ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، آپ باوضو ہوں اور کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ جب دنیا کی شور و غل سے کٹ کر آپ مصلی پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عرش الہی سے سکون کی بارش آپ کے قلب پر ہوگی۔ عمل کا مکمل اور مستند طریقہ۔ محترم عزیزو، اس مبارک عمل کی شروعات آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرنی ہے۔ درود پاک وہ کنجی ہے جو دعا کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ عظیم تسبیح پڑھنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسے آپ نے 100 مرتبہ نہایت تسلی اور سکون سے پڑھنا ہے۔ اس کے ہر کلمے میں رزق کے خزانے چھپے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ کہیں تو تصور کریں کہ اللہ میری تمام تنگیوں کو دور کر رہا ہے
اور جب الحمدللہ کہیں تو اس کے شکر میں ڈوب جائیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو رزق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب باری آتی ہے اللہ کے ان صفاتی ناموں کی جو غیبی رزق کھینچ کر لانے میں آپ کی اپنی مثال نہیں رکھتے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ رزاق ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، اور وہ الغنی ہے جس کے خزانوں میں ساری دنیا کو دینے کی باوجود ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ ان ناموں کے ورد کے بعد آپ کا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے کہ آپ کو محسوس ہو کہ رزق کے بند دروازے کھل رہے ہیں۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیں۔ دعا کی عاجزی اور تاثیر۔ محترم عزیزو، عمل کے بعد کی دعا ہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، دل میں عاجزی لائیں اور اللہ سے ایسے مانگے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اے غیبی خزانوں کے مالک، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح پڑھی ہے، اب تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری جھولی بھر دے، میرے رزق میں وہ برکت عطا فرما کہ مجھے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ ہونا پڑے، میرے گھر سے تنگی، قرض اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے رخصت فرما دے۔ یاد رکھیے، جب انسان رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے، اور وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جمعہ کا یہ مبارک دن آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ تسبیح اور یہ عمل صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ جو لوگ اسے اپنا معمول بنا لیں گے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور کس طرح ہر جگہ ان کی عزت اور مرضی چلے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پسندیدہ تسبیح پڑھنے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی آپ کے تعاون سے دور ہو سکے۔ ایسی مزید مستند اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے وہ کون سا نام ہے جس کا مطلب ہے سب کو رزق دینے والا؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔